تو محترم، آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر حویلی لکھا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حلقے PP 188 کے مسائل کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں، جو وزارت اعلیٰ بھی، وزارت مذہبی امور بھی، بہت ساری وزارتیں ملی ہیں۔ یہاں آپ کے حلقے حویلی لکھا میں بہت عرصے سے وٹو خاندان سیاست میں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکے حویلی لکھا کے لیے، لیکن اگر آپ اللہ کرے اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں آپ کر لیں گے؟ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا امیدیں آپ کی ان سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بیسک منشور کیا ہے؟ پہلے زمانے میں انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، لیکن آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا سیاست اور مذہب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ نے بہت ساری وجوہات بتائی، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں لوگ سیاسی مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاک شاک ود عبدالواسع میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواسع کھوکھر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PP 188 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار جناب اسحاق خمینی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مختصر سا میں آپ کو اس جماعت کا تعارف کرواتا چلوں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے 2005 میں آنے والے ہولناک زلزلے میں پاکستان میں زلزلہ متاثرین کی بہت مدد کی، اور اس کا اعتراف عالمی میڈیا بھی کر چکا ہے۔ اور ابھی حالیہ ریسنٹلی جو سیلاب آیا 2022 میں، اس میں بھی سیلاب متاثرین کی بہت امداد کی۔ تو محترم، آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر حویلی لکھا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حلقے PP 188 کے مسائل کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اسی مفہوم کو قرآن مجید میں یوں ادا کیا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک آدھ مسائل ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ حلقہ 188 مسائل کے اعتبار سے نہ ہونے، اس کے مسائل کو نہ سنا گیا ہے، نہ ان کے حل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ ایک درینہ سی بات ہے، درینہ مسئلہ ہے کہ حویلی لکھا سے حجرے جانے والی سڑک شاید میرا بچپن تھا، اس وقت سے وہ خستہ حالی اور زبوں حالی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر مجھے توفیق بخشی، مجھے یہ ذمہ داریاں ملی، تو میں اپنے پراورٹی کی بنیاد پر حویلی سے حجرہ جانے والی سڑک کو دو رویا بھی بنواؤں گا، اور یہ مواصلات کا یہ جو درینہ مسئلہ ہے اور لاہور تک کا جو سفر ہے، انشاءاللہ اس کے بن جانے سے کم و بیش 50 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اگر چلیں تو میرے علاقے کے اندر موجود جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ بالکل اسی سڑک کی مانند ہے۔ حویلی سے خیر سلیمان کی، حویلی لکھا سے پاک پتن بونگا حیات، حویلی لکھا سے براستہ پیر غنی پاک پتن، یہ تمام وہ سڑکیں جو حویلی لکھا کو آ کے ملتی ہیں، یہ ساری ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حویلی لکھا کی سڑکیں ایسے ہیں جیسے کتے نے رضائی پاڑی ہوئے۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ رہے، کوئی وزیر اعلیٰ رہا، کوئی امور کشمیر کا وزیر رہا، کوئی پارلیمانی سیکرٹری رہے، تو ہمارے مسائل کو حل کرنے کی طرف ان بھائیوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور یہی ان کی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے۔ یہ عوام کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا، وہ پینے کا پانی ہے۔ پینے کے پانی کو اس کو بہت وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اس کی ضرورت تھی، اور آج دیہات کے اندر وہی گدلا پانی اور وہی جس کے اندر کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ پانی پینے پر عوام مجبور ہے۔ اللہ رب العزت سے میں یہ مانگتے ہوئے کہ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے یہ ذمہ داری بخشی تو انشاءاللہ تعالیٰ پینے کا پانی جو ہے وہ فلٹر پلانٹ یہاں پر دیہات کے اندر لگوائیں گے، اور تاکہ لوگوں کو پینے کا صحیح پانی میسر ہو۔ ساتھ ساتھ اس کے میری ایک خواہش ہے، خدا کرے وہ مجھے
یہ دن دیکھنے نصیب ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پرائمری اور مڈل ہائی اسکول تک کے جو طلباء ہیں ان کو دوپہر کا کھانا دیا جائے۔ یہ وہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وسائل کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے۔ وسائل جو ہیں اتنے ہیں کہ ہم ان کو صرف سیٹ نہیں کر پا رہے، ان کو ارینج نہیں کر رہے، ورنہ یہ کوئی بہت بعید بات نہیں تھی کہ سکول کے طلباء کو، میٹرک تک کے طلباء کو دوپہر کا کھانا میسر کیا جائے۔ میری پرائورٹی یہ ہوگی کہ جو بچے ہیں یہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، جہاں گورنمنٹ نصاب مہیا کرتی ہے، وہاں ان کو لباس بھی مہیا کرے گی اور انشاءاللہ دوپہر کا کھانا بھی مہیا کرے گی۔ جی، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں، جو وزارت اعلیٰ بھی، وزارت مذہبی امور بھی، بہت ساری وزارتیں ملی ہیں۔ یہاں آپ کے حلقے ویلی لکھا میں بہت عرصے سے وٹو خاندان سیاست میں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکے ویلی لکھا کے لیے، لیکن اگر آپ اللہ کرے اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں آپ کر لیں گے؟ دیکھیے جی، بات آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ حویلی لکھا کے عوام جو ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کو انصاف ان کی دہلیز پر مہیا کیا جاتا، جبکہ نئی ایڈمنسٹریشن نے، اور یہ ہمارے جو ایم این اے صاحب تھے، ایم پی اے صاحب تھے، ان لوگوں نے، اور سیاست میں کسی طرح سے انوالو جو لوگ رہے ہیں، ان لوگوں نے بصیر پور کو سرکل آفس بنایا ہے پولیس کا، اور آج عالم یہ ہے کہ جو فیسلٹیز حویلی لکھا کو حاصل ہونا چاہیے تھی وہ بصیر پور منتقل ہو چکی ہے، جس کا ایک منہ بولتا ثبوت جو ہے کہ ڈی ایس پی سرکل جو ہے، جس کا دفتر حویلی لکھا میں ہونا چاہیے تھا، اس کو بصیر پر منتقل کیا گیا ہے۔ جی، یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا امیدیں آپ کی ان سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت کبریائی کا مالک ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کے جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جب وہ ایک پارٹی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری بات اوپر ہو گئی ہے، اگر یہ فکرہ یہاں تک رہتا تو کوئی آدمی اس کو یقین نہ کرتا، مگر جب عملاً جو ہوا ہے، جو پچھلے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا، اس کا کسی ایک سیاسی پارٹی کے یعنی وہ کیا نام تھا، انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور کئی ایک مسائل پیدا کیے گئے کہ ان کی راہ ہموار ہو جائے، تو پھر اسے الیکشن تو نہیں کہیں گے، یہ سلیکشن ہی کہلائے گی۔ جی، بالکل درست۔ آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بیسک منشور کیا ہے؟ 2 لفظی منشور ہے اور اس پر جماعت کاربند ہے۔ ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں اور عملاً طور پر یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے، اس کے جو ہے وہ نمائندے جو ہیں جو کھڑے کیے گئے ہیں، ان میں مفسر قرآن لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ کوئی پارٹی جو ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتی کہ اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مفسر قرآن ہے۔ یہ اعزاز پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو شامل ہے۔ پڑھے لکھے، وفا کرنے والے، وفاؤں کا درس دینے والے، جنہوں لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب سن 23 کے اندر، ابھی ہمارے علاقے کی میں بات کرتا ہوں، جب دریائے ستلج کے اندر پانی آیا تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو فدائی تھے، کام کرنے والے تھے، وہ ہراول دستے کے طور پر ان جگہوں پر پہنچے، راشن تقسیم کیا، ڈنگروں کے لیے، جانوروں کے لیے خوراک تقسیم کی، اور الحمدللہ وہ جو آفت کے دن تھے، وہ مصیبت کے دن تھے، ان کو ہم نے شیئر کیا ہے اور لوگوں کا دکھ درد بانٹا ہے۔ یہی ہماری تاریخ ہے۔ منشور ہمارا انسانیت کی خدمت ہے اور فلاحی پاکستان کی تعمیر ہے۔ اللہ رب العزت جو یہ مقصد لے کے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر کام بھی کیا ہے، ماضی کے اندر کام کر کے دکھایا ہے، حال میں کر رہے ہیں، اور آنے والا جو مستقبل ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اپنے منشور کے مطابق دین کو کھڑا کرے گی، اور دین کو بلا امتیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی اخذ کیا جائے گا۔ جی، پہلے زمانے میں انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، لیکن آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا سیاست اور مذہب 2 علیحدہ چیزیں ہیں آپ کی نظر میں؟
بیٹے بات برخوردار یہ ہے کہ دانش خدا داد ہوتی ہے. ہمارے بر صغیر کے اندر میں جنہیں سمجھتا ہوں کہ سر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ بڑی بصیرت کے مالک تھے. ان کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا: دور پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسی کو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سیاست کو جب شتر بے مہار رکھا جائے گا، جیسے پاکستان کے اندر ہوا ہے اور دوسرے کئی ممالک کے اندر یہ بات اس کو تجربے میں لایا گیا ہے، تو وہاں ظلم کے علاوہ کوئی چیز بچی نہیں ہے. جب سیاست کو دین کے تابع کیا گیا ہے، جس طرح سیدنا ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان لوگوں نے سیاست کی ہے اور اس میدان کے اندر لوہا منوایا ہے کہ اگر یہ تابع داری دین کے اندر ہوگی تو پھر جناب ترقیاں آئیں گی، کیسر و کسریٰ کے جو تاج ہے وہ پاؤں تلے آئیں گے، دین بلند ہوگا، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا. جب لوگوں کے اندر یہ جو ہے نسلی یہ باتیں جو ہیں ختم کر دی جائیں گی اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ جو ہے دین جو ہے ہمارا، یہ ایک شخص کو اس کو عزت دیتا ہے، اس کی تکریم کا ہمیں درس دیتا ہے. اور یہی ہماری سیاست ہے کہ انسان کو، آدمی کو، ووٹر کو عزت دی جائے، اس کے گھر اس کو انصاف دیا جائے، انصاف اس کی دہلیز پر پہنچایا جائے. اور رزق کے مسائل کے اندر جو ریاست ہے انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہتا ہوں، اور میں اپنے یعنی جب میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی تو میں اپنے علاقے کے لیے جو ہے سمال انڈسٹری جو ہے متعارف کرواؤں گا، تاکہ میرے علاقے کے اندر جو بے روزگار نوجوان ہیں، جن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ان کو پراپر طریقے کے ساتھ، ان کو صحیح طریقے کے ساتھ روزگار عزت والا ملے. اور یہ سمال انڈسٹری جو ہے اس کو دوسرے ممالک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، چین کے اندر آزمایا جا چکا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر عطر بنا لیا کرتی تھیں. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا. ہمارا دین ہمیں دستکاری سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں روزگار کے عزت والے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیک دینے کی بجائے کلہاڑی اور دستہ اس کو مہیا کیا ہے کہ وہ لکڑیاں کاٹ کے لائے اور وہ بیچے اور اپنا روزگار سیدھا کرے. جی، آپ نے بہت ساری وجوہات بتائی، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں لوگ سیاسی مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. بات یہ ہے، ووٹ دینا اور سیاسی مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینا، یہ ایک وہ سوال ہے جس کو انشاءاللہ یہ 8 فروری کا دن جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا کہ مذہبی جماعتیں آن دی وول پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی. میرا جو اس وقت کا آئیڈیا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، وہ 40% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیں گے. اب آگے جو المیہ ہے آپ اس کو یوں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارم مذہبی جماعتوں نے متعارف کروائے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے، ہماری جماعت نے قربانی دی ہے. اور قصور کے اندر جناب ابتسام الہی ظہیر کو ہمارے قائد نے، ان کا نام کیا تھا، خالد صاحب، سیف اللہ قصوری صاحب جو ہے، انہوں نے وڈرا کیا ہے اور اپنے بھائی کو جو ہے الیکشن لڑوا رہے ہیں، ابتسام الہی ظہیر کو لڑا رہے ہیں. تو اس طرح سے جب مذہبی جماعتیں خود مذہب پر عمل کریں گی تو لوگ بھی ان کو سیکریفائز کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. جی، پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں. ناظرین، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ عام عوام کو یا نوجوانوں کو؟ پیغام یہی ہے کہ ہر بھائی کو، ہر ووٹر کو، ہر ذی شعور کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جو لوگ اپنا انفرادی محاسبہ کرتے ہیں وہ انفرادی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، اور اسی طرح قومیں جو ہیں اپنا جب محاسبہ کرتی ہیں تو قوموں کو
اللہ رب العزت سر بلند کر دیتا ہے۔ اگر سربلندی پاکستانیوں کو چاہیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ محاسبہ کریں، احتساب کریں، جسے انگلش کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے، اور یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے مالک یوم الدین، کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، محاسبے کے بعد جو چیز جو تصویر سامنے آئے گی وہ بالکل روشن ہوگی اور واضح ہوگی، نئے رنگ سویرے کے منظر پیش کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ تھے PP-188 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد رہنما جناب اسحاق امینی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔